سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں صبر اختیاری اور صبر اضطراری کے نمونے موجود ہیں۔ بھائیوں نے حسد کیا، ان کے کہنے پر نہیں کیا یوسف علیہ السلام، اس حسد کا شکار ہوئے اسی اضطراری کیفیت پر، اور بھائی لے گئے جنگل میں اور کنویں میں ڈال دیا، یہ ان کے کہنے پر نہیں ڈالا، یہ اضطراری امر ہے۔ ہاں انہوں نے صبر کیا اور بڑے ایک عجیب طریقے سے صبر پر قائم رہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کو پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یوسف ایک وقت آئے گا، دیر سے آئے گا، اپنے ان بھائیوں کو تم اس قصے سے آگاہ کرو کہ ان کو شعور نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام اس سے دو چیزیں سمجھے، یہ معاملہ آئے گا ضرور، آئے گا دیر سے، کنویں سے نکالے گئے تو بچے کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ فلاں جگہ میرا گھر ہے، مجھے میرے باپ تک پہنچا دو، نہیں کہا۔ یہ ان کا فہم کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ ان قریب یہ ایک وقت آئے گا، دیر سے آئے یا جلدی آئے، تم اپنے بھائیوں کو آگاہ کرو کہ اس ظلم سے ان کو شعور نہیں ہوگا۔ مانا اگر فوری آگاہ کریں تو شعور تو ہوگا، سال بعد کریں، 2 سال بعد کریں، 10 سال بعد کریں، کوئی شکلیں تبدیل نہیں ہوتی اور بندہ بھولتا نہیں ہے۔ مانا یہ آگاہی جو ہے یہ ایک زمانہ بعیدہ میں اور یہاں نہیں بلکہ کسی اور مقام پر، اس آیت کریمہ سے جو وہ سمجھے اس کے مطابق خاموشی اختیار کرے، اس نے صبر ہے یا نہیں۔ لیکن یہ صبر اضطراری ان کو کنویں میں ڈالا گیا ان کے شوق سے نہیں، ان کی طلب پر نہیں، بلکہ وہ مستر کیے گئے، لاچار کیے گئے، ان کی ہمت اور طاقت بھائیوں کی طاقت کے آگے مفلوج ہو گئی، کنویں میں ڈال کر آ گئے۔ یہ صبر اضطراری۔ یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں صبر اختیاری کی مثال، جب عزیز مصر کی بیوی انہیں تنہائی میں لے گئی، وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، ایک کھولا، اندر گئی، پھر دوسرا کمرہ اسے بھی مقفل کیا، پھر تیسرا کمرہ اسے مقفل کیا، تنہائی در تنہائی۔ اب اس گناہ سے بچنا یہ ان کا اضطرار نہیں بلکہ اختیار ہے، حالانکہ وسائل موجود ہیں، تنہائی بھی، حسن بھی، شباب بھی، اور پھر عزیز مصر کی بیوی، اس کی بات مان لیتے کتنے فائدے حاصل کر پاتے، اور اس کی بات کو ٹھکرا کر نقصان ہوئے، جیل جانا پڑا۔ یہ جو انہوں نے معاذ اللہ کہا، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ صبر اختیاری۔ گناہ کا موقع موجود ہے، تنہائی موجود ہے، خلوت موجود ہے، گناہ کے اسباب موجود ہے، مگر اللہ کا خوف مانے آ گیا، دعوت کو ٹھکرا دیا، یہ ان کا اختیار ہے۔ اب ایک سوال، اس کا جواب یقیناً آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ زیادہ اجر کس صبر کا، صبر اضطراری یا صبر اختیاری کا؟ ظاہر صبر اختیاری کا۔ ایک چیز آپ اس کو ٹھکرا دیں اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنی قوت ایمانی سے، اپنے تعلق باللہ کی طاقت سے، تو یہ زیادہ موجب اجر، بجائے اس کے کہ آپ کو بخار ہو گیا، آپ صبر کریں گے تو بخار آپ پر مسلط ہوا ہے، بخار پر آپ مستر کیے گئے ہیں، لاچار کیے گئے، اس کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ اگر آپ صبر کریں گے، وہ صبر بڑا محمود اور ممدوح ہے، قابل تعریف ہے، لیکن اس سے زیادہ قابل تعریف وہ صبر ہے جو اختیار سے ہو۔